بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنین والثلاث فی قبر واحد وقدموا اکثرهم قرآنا۔ حضرت ہشام ابن عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن فرمایا کہ شہداء کے لیے قبریں کھودو اور قبروں کو وسیع کرو، چوڑے بناؤ اور گہرا بناؤ اور اچھی طرح بناؤ، اور دو دو تین تین مردوں کو، شہیدوں کو ایک ایک قبر میں دفن کرو، اور ان میں سے جس کے پاس قرآن زیادہ ہو اس کو آگے رکھو اور مقدم رکھو۔ غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، 70۔ اب ایک دن میں 70 صحابہ کرام شہید، اب اتنی بڑی جماعت کو دفن کرنے کے لیے ایک تو زمین کی ضرورت ہے، اور زمین مل بھی جائے تو وہاں کھودنے کے لیے اتنے اوزار بھی صحابہ کے پاس نہیں ہے، سخت زمین ہے، بہت مشکل ہے وہاں پر کھودنا۔ تو ایسے خاص موقعوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احد کے سلسلے میں حکم بیان کر کے آسانی پیدا کر دیا۔ آپ نے کیا حکم دیا؟ ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کیا جائے، لیکن اس کی تاکید فرمائی کہ قبریں باضابطہ کھودی جائیں اور گہری بھی ہوں اور وسیع بھی ہوں، چوڑی بھی ہوں۔ اور ایک ہدایت یہ بھی دی ہے کہ ایک قبر میں جب متعدد شہید دفن کیے جائیں تو ترتیب میں مقدم، جب یہ قبر میں کچھ صحابہ کو دو دو تین تین چار چار کو رکھیں گے تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کس صحابی کو رکھیں گے؟ مقدم کس کو رکھا جائے گا قبلے کی طرف؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم قرآنا، جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ سب سے زیادہ کیا جاننے والا ہو؟ قرآن۔ جس صحابی کے پاس قرآن زیادہ ہو، زیادہ وہ جانتا ہو، ویسے صحابی کو سامنے رکھو، اس کے بعد اس سے کم والے کو۔ اس طرح یہ ترتیب آپ نے بیان فرمائی۔ تو گویا جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن ہے وہ قبر میں امام ہے، اور اس کے بعد والا اس کا مقتدی ہے۔ تو جنگ جیسے غیر معمولی حالات میں یہ چیز جائز ہے کہ ایک ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کر دیا جائے، یہ جائز ہے۔ البتہ ایک میت اور دوسری میت کے درمیان میں مٹی ڈالنا چاہیے تاکہ آڑ بن جائے۔ ایک ہی قبر میں اگر ڈالیں گے تب بھی ایک میت اور دوسری میت کے درمیان میں مٹی ڈالنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے۔ اور اسی طرح
عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے۔ اب قبر کھودنے کا اتنا وقت نہیں ہے، کھولنے کے لیے سامان مہیا نہیں ہے، بہت پریشانی کا وقت ہے، کبھی مجبوری ایسی آ گئی مرد کو عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا ہو تو مرد کو سامنے رکھیں گے، عورت کو پیچھے رکھیں گے اور درمیان میں پردہ کر دیں گے، یعنی مٹی ڈال دیں گے۔ اگر بچے ہوں گے تو مرد کو آگے رکھیں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر آخر میں عورتیں، یہ ترتیب اختیار کی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ مجبوری کے وقت میں ایک قبر میں چند آدمیوں کو دفن کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ البتہ دفن کرتے وقت رعایت ہونی چاہیے کہ جو آدمی سب سے زیادہ علم والا عمل والا ہو اس کو آگے رکھا جائے، پھر پردہ کر کے یعنی مٹی ڈال کر اس کے بعد دوسروں کو رکھا جائے۔ تو یہاں دیکھیے صحابہ اکرام کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ 70 صحابہ ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے، دین کی خاطر شہید ہو گئے 70 صحابہ کرام، اور ان کو دفنانے کے لیے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ بعض صحابہ کی حالت تو یہ تھی کہ کفن پہنانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا کپڑا ہے کہ سر کو ڈھاکا جائے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کی طرف کو ڈھاکا جائے تو سر سے کچھ پتے وغیرہ ڈال کر کے دفن کر۔ تو ہمارے صحابہ نے بڑی محنت کر کے قربانی دے کر ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں اس دین کی اور دین کی تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔